مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مال انسان کی مرغوبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکے، اللہ عز و جل کا قرب حاصل کر سکے۔ اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو درجات کی بلندی بھی نہ ہوتی، لیکن چونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو پھر جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ مال انسان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کی بعض ضروریات کو قربان کر کے، اپنے بعض عیش و عشرت کو ترک کر کے دوسروں کے لیے اس میں سے حصہ نکالتا ہے۔ تو جس درجے کی قربانی کرتا ہے اسی درجے کے بلند مقامات حاصل کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے انسانی خدمت بھی ہے، اور یہ خدمت دراصل عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ انفاق میں بہت کچھ شامل ہے، مال کے علاوہ علم، وقت، جاہ، مہارت وغیرہ وغیرہ، لیکن اس آیت میں خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے اور ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے۔ مثال سے عموماً بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 جہاد میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 2 نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے۔ یعنی جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس سے ایک سٹیم نکلتا ہے، اس کے آگے پھر 7 شاخیں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہر شاخ پر 100 دانے لگتے ہیں، تو گویا ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک وہ دیتا ہے اور 700 کسان حاصل کرتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر دل کی پوری آمادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تو ہے ہی، لیکن جتنا جتنا جس کے اندر خلوص ہوگا، جتنا اس کے اندر مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اس جذبے کے اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس اخلاص میں کمی ہے اور بہت مشکل سے اس نے نکالا ہے، اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے اور دل کی کراہت کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ نہیں، کراہت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 700 گنا بھی نہ بنے، یعنی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگا جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا، جذبہ ہوگا۔ جہاں تک 10 سے 700 گنا تک کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا، اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ واللہ واسع، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، اپنی تمام صفات میں وسعت والا ہے، اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی مغفرت میں وہ بہت برتر اور بہت اعلیٰ ہے۔ علیم، بہت علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی اس کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ مال خرچ کیا، تو اسی اعتبار سے اس کا فضل اس پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2 صفات ایک جگہ پر آئی ہیں۔ تو یہاں جو کہ مال کا ذکر کیا گیا ہے، تو مال ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو، خواہ وہ کوئی حصی چیز ہو جس کی کوئی قیمت ہو، یا نفع والی چیز ہو جیسے مانوی چیزیں، کوئی ہنر وغیرہ ہو۔ حصی چیزوں میں جیسے درہم و دینار ہیں، روپیہ پیسہ ہے، ڈالرز ہیں،
گاڑی ہے، گھر ہے، اور اسی طرح جو منافع حاصل ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور فی سبیل اللہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو، اس کی پیروی میں ہو. اگر ان دو شرائط کے ساتھ انسان مال خرچ کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا جس کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. اور خاص طور پر جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت کا شوق نہیں، کوئی لوگوں کے اندر مشہور ہونے کا جذبہ نہیں، اور پھر یہ کہ طریقہ بھی درست ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض کے طور پر لیتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض یعنی خوبصورتی کے ساتھ دے اور اچھی چیز دے، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے صدقے کو اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمے قرض کے طور پر لیتا ہے، کیونکہ قرض ایسی چیز ہوتی ہے جس کا لوٹانا لازم ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا بہترین اجر اس کو کئی گنا زیادہ دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ اس کو اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے گا. جہاں تک مال خرچ کرنے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی متعدد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو اس پر ابھارتے ہیں اور خرچ کرنے کا شوق دلاتے ہیں. سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. پھر اسی طرح اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس کا کئی گنا منافع زیادہ ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، یعنی مالوں کا سودا کر لیا، مال لے لیے ہیں. یعنی وہ مال جو ہم صدقے میں دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، دین کی کاز کے لیے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تجارت سے تشبیہ دیتے ہیں. اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے. یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں انسان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. پھر یہ کہ خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے. سورۃ التوبہ میں ہی فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسا مال جو انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو جواب میں بدلے میں یقیناً اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی آخرت میں جنت کا وعدہ بھی ہے. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی مال کا خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی جب ضرورت پڑے، اور ضرورت نہ بھی ہو تو خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر ہی احسان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی محفوظ ہے. رب سے بڑھ کر کسی کی امانت کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں مال خرچ کرنے کے بہترین نعم البدل کا وعدہ کیا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین. اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے.
یعنی انسان کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرے کہ یہ چیز مجھ سے جدا ہو جائے گی، نہیں، اس سے بہتر چیز آپ کو ملے گی.